کہ عرب کے لوگوں میں دو خامیاں تھی. نمبر 1 چٹے ان پڑھ جاہل اجڈ، حتیٰ کہ انہیں باقی لوگ امی کہا کرتے تھے. امی نیرے ان پڑھ. دوسری خامی تھی کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے تھے. پانی پینے پلانے کے اوپر جھگڑا ہوا ہے تو 10 سال لڑائی ہو رہی ہے. یہ دو خامیاں تھیں. نمبر 1 چٹے ان پڑھ، نمبر 2 لڑاکو لیکن آپس میں. لیکن دو خوبیاں بھی تھیں. ایک خوبی یہ تھی کہ یہ ٹف ماحول کے عادی تھے، ریگستان کے رہنے والے، گرمیوں میں یعنی اتنے مشکل سفر کرنے والے، اونٹ کے اوپر مہینوں کے سفر، تھوڑا سا ساز و سامان کے ساتھ. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ جب کسی کو زبان دے دیتے تھے نا، پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، چاہے کسی دشمن کو بھی زبان دی ہے. اللہ نے ان کی یہ دو خوبیاں یوٹیلائز کر لی کہ زبان دی اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے، جس نے دی پھر گردن ہی کٹی ہے. اور دوسری خوبی کہ وہ ٹف ماحول کے عادی تھے لیکن لڑتے آپس میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی کیسے پوری کی کہ ان کو ایک لیڈر ایسا دے دیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا، اور جہالت کے لیے دور کرنے کے لیے ان کو ان کی زبان میں کتاب دے دی. اب جس نے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ حفظ کی ہوئی ہے، اس کے سامنے کوئی کرسچن کا پادری، کیا یہودیوں کا پادری وہ بیٹھ سکتا تھا؟ جتنے ان کے دلائل تھے انہوں نے وہ زبانی یاد کیے ہوئے تھے. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے علامہ ہیں اور یہ امی ہیں، ان امیوں نے ان کو علم میں بھی الٹ کے رکھ دیا صرف ایک قرآن کی وجہ سے. اور اللہ نے لیڈر دیا، سارے عرب قبائل جمع ہوئے. وہ عربی جو آپس میں لڑتے تھے انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر ہم ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو الٹ سکتے ہیں، رومن اور پرشین امپائر کو. اور دیکھیں سر پھر کیسے الٹا ہے انہوں نے. ود ان 17 ایئرز ہر چیز اڑا کے رکھ دی ہے. صدیوں کی سلطنتیں، لاکھوں کی ریزرو